اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، دونوں جہانوں کا بلکہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور تمام درود اور سلام ہم سب کے آقا اور مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کے صحابہ پر اور آپ کے تمام ماننے والے تمام متبعین پر نازل ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اس محبت کے نتیجے میں آپ کی مکمل پیروی اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہم جس مجلس میں حاضر ہوئے ہیں اور جن علماء کے بیانات سننے کی نیت سے یہ مجمع جمع ہوا ہے، یقیناً یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، یہ ہم سب کے لیے اور ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے، ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ وقت ہے، اور اس وقت کو صحیح جگہ پر صرف کرنا، یہ اس کی اصل قیمت کو پہچاننا اور اس کو قیمتی بنانا ہے۔ اس وقت کو ہم نے اس کام کے لیے وقف کیا کہ علماء کے بیانات سنے جائیں، بزرگوں کی نصیحتوں کو سنا جائے، تاکہ ان کے علوم سے ہم مستفید ہوں، ان کی باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ یہ یقیناً بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا اور کچھ باتوں کا حکم دیا کہ ان باتوں پر یقین رکھنا، ان باتوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ چنانچہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہم مسلمان اس لیے ہیں، ہم ایمان والے اس لیے ہیں کہ ہم ان تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں جن باتوں پر ایمان لانے کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا بذریعہ بواسطہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان تمام باتوں پر ایمان لانا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور من جملہ ان تمام عقائد کے، ان تمام باتوں کے جن پر ہم ایمان لاتے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین عقیدہ وہ آخرت کے دن، قیامت کے دن، حساب کے دن کے اوپر ہمارا ایمان لانا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی عقیدے ہیں، جتنے بھی ہمارے وہ ایمانیات ہیں، وہ تمام باتیں جن کو ہم دل سے مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، جن پر یقین رکھتے ہیں، ان میں اہم ترین عقیدہ وہ یہی آخرت کے دن پر ایمان لانے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنا اور پھر اس کے مطابق اپنے اعمال کا فیصلہ کرنا اور زندگی گزارنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ چونکہ آج ہم جمع ہوئے ہیں، بہت ساری باتیں ہوں گی، تو ایک آخرت اور حساب کے دن کو بھی یاد کر لینا اور اس سبق کو بھی تازہ کر لینا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ہم سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جب موت آ جائے گی، ہم سب مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے جب وقت آئے گا، سور پھونکی جائے گی اور تمام لوگ جو زندہ ہوں گے وہ بھی مر جائیں گے،
اور جو قبروں میں ہوں گے وہ پہلے سے مر چکے ہیں، پھر دوبارہ سور پھونکی جائے گی، سب زندہ ہوں گے، اور آخرت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے حساب کے لیے جمع ہوں گے۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، اور اگر اس عقیدے میں خدا نہ خواستہ کوئی کمزوری ہو تو ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس دن کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل سے، بلکہ ایک جگہ نے، قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر بتایا کہ پھر اس دن ہوگا کیا، جب سب لوگ دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے اور دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور اس دن پھر حساب کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ اور پھر اس دن کیا ہوگا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس برائی کا اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی بھلائی اور اچھائی کی ہوگی تو وہ بھی اللہ رب العزت کی نظر سے اوجھل نہیں ہوگی، اس بھلائی کا اور اس نیکی کا بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور پھر چونکہ اللہ رب العزت تو بہت ہی زیادہ انصاف کرنے والے ہیں، ہمیں حکم دیتے ہیں کہ عدل کرو، انصاف کرو، برابری کرو، ہر ایک کے حق کو پورا پورا ادا کرو، تو اللہ رب العزت تو بالکل عدل اور انصاف کرنے والے ہیں، لہذا کسی کے ساتھ بھی اس دن ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے برائی کی تو جتنی برائی کی ہے، جتنا گناہ کیا ہے، اسی کے بقدر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے نامہ اعمال میں وہ برائی لکھی جائے گی اور اس کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اور انسان جیسے دنیا میں جب اپنی کوئی برائی، اپنا کوئی عیب سامنے آ جائے تو انسان کی پہلی عادت یہ اور فطرت یہ ہوتی ہے، وہ انکار کرتا ہے، نہیں جی نہیں، ایسے نہیں، یہ الزام ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ایسے نہیں تھی، یہ ایسے نہیں تھی، اور پھر انسان اپنی طرف سے وضاحتیں اور صفائیاں پیش کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ظاہر ہے وہ تو پہلے سے جانتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر کیا کرنا چاہیے، چنانچہ اللہ رب العزت اس دن صرف نامہ اعمال کو پیش نہیں فرمائیں گے بلکہ ساتھ گواہوں کو بھی نہیں، اور سارے گواہ گواہی دیں گے، انسان کو چپ کرا دیا جائے گا، ہاں بھائی اب بولیے، تو گواہی دے رہے ہیں۔ تو جیسے دنیا میں ہوتا ہے بعض مرتبہ انسان کہہ دیتا ہے یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ گواہی دے رہا ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہے، اللہ رب العزت کے پاس اس کا بھی علاج موجود ہوگا۔ اور چنانچہ اللہ نے قرآن میں ہمیں بھی سے بتا بھی دیا کیا ہوگا، کہ اس دن پھر ایک بڑی مہر ہوگی اور وہ مہر لگا دی جائے گی ہر انسان کے منہ پر، اچھا بھئی اب تو چھپ کر، اب گواہی باہر سے نہیں، تیرے اپنے بدن سے دیں گے۔ چنانچہ انسان کے بدن کے جو اعضاء ہیں وہ بولنا شروع کر دیں گے، اور حدیث میں آتا ہے جو سب سے پہلے جو چیز بات کرے گی، بدن کا جو حصہ سب سے پہلے بولے گا وہ انسان کی ران ہے، ران یہ بولے گی، پھر ایک ایک کر کے ایک ایک بدن کا عضو بولے گا اور گواہی دے گا، فلاں وقت تو نے یہ گناہ کیا تھا، فلاں وقت تو نے کسی کے غیبت کی تھی، فلاں وقت کسی کا دل دکھایا تھا، فلاں وقت تو نے کسی سے بد زبانی کی تھی، فلاں کو تو نے مارا تھا، فلاں کا حق دبایا تھا، فلاں کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی اور یہ بد نظری کی تھی، یہ تو نے غلط بات سنی تھی، اور وہ بدن کے اعضاء گواہی دیں گے، اور اس وقت یہ انسان لاجواب ہو جائے گا۔ اب یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، اور یہ باتیں بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں واضح طور پر بیان کر دی ہیں، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ لیکن اب سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب یہ بات ہمیں پتہ بھی ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ بھی ہے، ہم دل سے اس پر ایمان بھی لاتے ہیں، تو کیا اس عقیدے کی وجہ سے ہمارے عمل میں کوئی فرق پڑا یا نہیں پڑا؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایمان تو ہے، مانتے تو ہیں، لیکن وہ ماننا کیا اتنا مضبوط ہے کہ ہمیں جتنا یقین ہے اس بات پر کہ اگر بجلی کی تار کو ہاتھ لگا دیا تو کرنٹ لگتا ہے، یہ بھی ہم سب کو پتا ہے، لیکن اس کا ایمان اور اس یقین کا اثر ہمارے اوپر کتنا زیادہ ہے کہ کبھی سوئچ پیچھے سے بند بھی ہو ہم ہاتھ نہیں لگاتے ننگی تار کو۔ تو اگر یہ بھی ہمیں یقین ہے کہ گواہی بھی ہوگی اور کوئی عمل اللہ رب العزت سے ہم چھپا بھی نہیں سکیں گے، تو پھر کیسے خلوت میں، کیسے چھپ کر، یا کیسے کسی کے سامنے
ہم گناہ کر لیتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ دیکھی جائے گی. کیسے دیکھی جائے گی؟ اللہ رب العزت کے ہاں تو ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے، وہ تو ریکارڈ ہو جائے گی، اس کے تو گواہ بھی قائم ہو جائیں گے. اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے اور اس دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کے منظر کو بار بار سوچنا چاہیے اور اس کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے. ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ اس دن کیا جواب دیں گے، اور یقین کر لینا چاہیے اگر یہ خوف ہمارے دل میں آ گیا اور اس خوف کی وجہ سے ہم نے گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دیا تو پھر سورہ رحمان کی وہ بشارت بھی ہمارے لیے ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. وہ آدمی جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کے منظر کو سوچ کر اور اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ایک نہیں 2 جنتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا میں ہی اپنا حساب کتاب کے منظر کا تصور شروع کر دیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا عمل کرنا شروع کرتے ہیں. اور پھر دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کو کچھ نیکیوں کا حساب دینا ہوگا. تو اللہ رب العزت نے گناہوں کے معاملے میں تو کسی کے بھی گناہوں کو بڑھائیں گے نہیں، جتنا ہوگا نامہ اعمال میں اتنا ہی پیش کیا جائے گا. لیکن نیکیوں کے معاملے میں چونکہ اللہ رب العزت تو بہت زیادہ فضل فرمانے والے ہیں، بہت زیادہ احسان فرمانے والے ہیں، چنانچہ اللہ رب العزت نیکیوں کا جب بدلہ دینے کی باری آئے گی تو پھر اللہ رب العزت نیکیوں کو بڑھانا شروع کر دیں گے. کتنا بڑھائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جیسے تم اپنے گھوڑے کو پالتے ہو اور گھوڑے کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اسے عمدہ خوراک کھلا پلا کر اور اسے خوب تگڑا موٹا تازہ صحت مند کر دیتے ہو، تو اللہ رب العزت بھی ایمان والوں کی نیکیوں کو اسی طرح بڑھاتے ہیں. اسی طرح ایمان والوں کی نیکیوں کو اللہ رب العزت بڑھاتے ہیں، اور وہ نیکیاں بڑھ چڑھ کر اور وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہوں گی کہ یہ نیکی کرنے والا یہ قیامت کے دن بعض مرتبہ حیرت میں آ جائے گا کہ یہ اتنے بڑے بڑے عمل تو میں نے کبھی نہیں کیے. اسے بتایا جائے گا یہ وہی نیکیاں ہیں جو تم نے دنیا میں کی تھی. اللہ رب العزت نے ان کو اتنا بڑھایا کہ یہ بڑھ چڑھ کر اب یہ تمہارے نام اعمال میں بہت بڑے بڑے اعمال کی صورت اختیار کر گئی. اس لیے یہ آخرت کے دن کے اوپر حساب کے اوپر ہمارا یقین بڑا مضبوط ہونا چاہیے اور بار بار ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بات ایسے ہوا میں گم نہیں ہو جائے گی، یہ بات محفوظ ہو رہی ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں دیکھنے کا عمل ایسے ضائع نہیں ہو جائے گا، یہ محفوظ ہو رہا ہے. کہاں کہاں دیکھا تھا، کہاں کہاں دیکھنے کی اجازت تھی، کہاں کہاں دیکھنے سے منع کیا گیا تھا وہاں دیکھ رہے تھے. کیا کیا سننے کی اجازت تھی جو سنا جا رہا تھا، کہاں کہاں سننے کی اجازت نہیں تھی اور سنتا جا رہا تھا. اس ایک ایک چیز کی حساب کتاب ہوگا. اور اس دن بعض ایسے اعمال بھی ہوں گے جن اعمال کی وجہ سے اس دن کچھ لوگوں کو بڑی رسوائی ہوگی، بڑی شرمندگی ہوگی. لیکن یہ شرمندگی، اس دن کی شرمندگی اس انسان کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گی. آج ہمیں سوچنا چاہیے، آج فکر کر لینی چاہیے کہ کہیں اس دن کی شرمندگی نہ ہو، اس دن کی رسوائی نہ ہو. دیکھیں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، اگر آج ان سب لوگوں کے سامنے کسی کے گناہ کو واضح کر دیا جائے، کسی کے عیب کو واضح کر دیا جائے اور سب کے سامنے کھول کر بیان کیا جائے یہ بہت بڑا مجرم ہے، تو کتنی شرمندگی ہوگی. جب ساری دنیا کے سارے انسان موجود ہوں اور کسی آدمی کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا تو کتنی ذلت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گناہ بھی ہمیں بتائے. بطور خاص ایک گناہ کا ذکر کرتا ہوں، پھر جیسے حضرات تشریف لا رہے ہیں آپ حضرات نے ان کے بیانات بھی سنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ وہ آدمی جو دنیا میں کسی کی ایک بالشت زمین دبا لے، ایک بالشت، حالانکہ اتنی تھوڑی سی زمین تو کوئی بھی کسی کی نہیں دباتا نا، یہاں تو ایکڑ کے ایکڑ اور مرلے اور کنال یہ لوگوں کی زمینیں دبا لی جاتی ہیں، رشتہ داروں کی بھی، اجنبیوں کی بھی، اپنوں کی بھی، پرائیوں کی بھی، بہنوں کی بھی، پھوپھیوں کی بھی زمینیں دبا لیتے ہیں اور نہیں دیتے، سمجھتے ہیں کہ لو جی کامیاب ہو گئے، اس کا کون پوچھنے والا ہے، ہم تو طاقت والے ہیں، ہم تو بہت تگڑے ہیں، ہمارا حساب کتاب کون لے گا، ہم سے کون واپس لے سکے گا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں کسی کی ایک بالشت زمین، ایک گٹھ زمین کسی کی دبا لی، قیامت کے دن اللہ رب العزت 7 زمینوں کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ ساری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ گویا کہ پیغام ہوگا کہ بھئی تمہیں زمین کا بڑا شوق تھا نا، تمہیں زمین مٹی اکٹھی کرنے کا بہت شوق تھا، لو 7 زمین کی مٹی تمہارے نام ہوگی، لے لو، کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہو؟ اور وہ آدمی جس نے یہ کام کیا ہوگا وہ اس ذلت کے ساتھ، جس ذلت میں اس کے گلے میں یہ پھندا ڈلا ہوگا، یہ توق ڈلا ہوگا اور سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور سب کے سامنے ہی رسوائی ہو رہی ہوگی اور وہ اس وقت کی ندامت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے ہم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، بلکہ آخرت پہ ہمارا کتنا ایمان ہے، اور یہ ایمان اللہ رب العزت ہمیں کتنا بار بار یاد کرواتا ہے کہ ہماری ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں مالک یوم الدین، یوم الدین کا مطلب ہے جزا کا دن، ہم اس جزا کے دن کا سبق اور اس کا عقیدہ یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کا سبق تازہ کرتے ہیں۔ اور اتنا ضروری ہے کہ کوئی نماز اگر اکیلا پڑھ رہا ہو تو سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو ہوتی نہیں، اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو چونکہ ساری امام کی قرات یہ مقتدی کی بھی قرات بن جاتی ہے، تو امام پڑھتا ہے مقتدی سنتا ہے یا مقتدی خاموش رہتا ہے کیونکہ امام پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ آیت ضرور پڑھی جا رہی ہے اور ہم سب کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن بھی ہے، جزا کا دن بھی ہے، اور اس جزا کے دن کا مالک بھی اللہ ہے، اس دن وہ حساب لے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے کرم سے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے، مغفرت فرما دے، کسی کی سفارش ہمارے حق میں قبول کر دے، لیکن اس دن سفارش بھی تو اللہ اسی کی قبول کرے گا جس کی وہ چاہے گا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کسی کی جرت نہیں ہے کہ اللہ کے پاس سفارش کر سکے الا یہ کہ اللہ خود چاہے۔ اللہ رب العزت کا فضل بھی مانگنا چاہیے، اس سے رحمت کے طلبگار بھی رہنا چاہیے، اس کی امید بھی رکھنی چاہیے، لیکن ساتھ کے ساتھ آخرت کی فکر بھی ہونی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے نیکیاں زیادہ ہیں یا خدا نخواستہ گناہ زیادہ ہیں، کہیں میں اپنے آپ کو گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم تو نہیں کر رہا، کہیں میں اپنے آپ کو آخرت کی رسوائی کی طرف تو نہیں دھکیل رہا، اور کوشش کرنا چاہیے اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال بہت بڑے بڑے نظر آنے والے ریاکاری کی وجہ سے وہ سارے باعث پکڑ بن جائیں۔ بہت کوشش کرنی چاہیے، آخرت کا ہر وقت دھیان رکھنا چاہیے، اگر ہم آخرت کو یاد کرنے والے بن جائیں اور اپنا حساب اس حساب کے دن سے پہلے کرنے والے بن جائیں، ہماری دنیا کی زندگی بھی سکون والی بنے گی، ہمارے اعمال میں بھی درستگی آئے گی، تو سارے انشاءاللہ العزیز آخرت کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ آخرت کو سامنے رکھ کر سوچ سوچ کر کام کرنا، خدا نخواستہ گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرنا۔ شیطان کی یہ عادت ہوتی ہے، شیطان چاہتا ہے کہ توبہ کو ڈیلے کرے، مؤخر کرے، بعد میں کر لیں گے توبہ، لیکن اگر گناہ ہو گیا تو پھر توبہ میں تاخیر ہرگز نہیں کرنی چاہیے، تاکہ آخرت کا معاملہ وہ بہت خطرناک بھی ہے، بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بہت حساس ہے، اس میں ذرا برابر بھی ہمیں سستی نہیں دکھانی چاہیے۔ جب آخرت یاد رہے گی، اعمال پر اپنا محاسبہ ہم خود کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ جو دنیا کا سفر ہے، جو حقیقت میں ہمیں آخرت میں لے جانے والا اور پھر آخرت میں انعام دلانے والا ہے، یہ بہت اچھا گزرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔